أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تجوید القرآن کے اسی سلسلے کا ایک نہیں بلکہ دو حروف، اگلے دونوں حروف ان کا لکھنا آسان سا ہے، اور ایک جیسی شکل کی مشابہت کی وجہ سے ہم ان کو اکٹھا لکھنا سیکھیں گے، تو ساتھ ان کے مخارج اور ادائیگی جو ہے اس کو بھی سیکھیں گے، اور اس کی مختلف صورتیں، خاص طور پہ پہلے والے حرف را کی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا حرف ہے ہمارا حروف تہجی میں. یہ ہمارا حروف تہجی والا چارٹ ہے. ہم کہاں تک کر چکے؟ الف ہم نے کیا، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ثال، را اور زا. آج ہم یہ دونوں حروف کریں گے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے لیے ان کے مخارج کہاں ہیں. سب سے پہلے ہم پہلے حرف کو لیتے ہیں، اس کی جگہ کون سی ہے اور اس کے ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ زبان جو ہے اوپر کے دانتوں کے اندر کی طرف لگ رہی ہے، یعنی کہ مسوڑوں کے ہارڈ جو ایریا ہے، سخت پیلٹ جو ہے اس کو لگ رہی ہے. اور کیا چیز لگ رہی ہے؟ اس کے کنارے، زبان کے کنارے، اس کی پشت کے اوپر کے دانتوں کے اندر کی طرف مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے. تو وہاں لگنے سے کیا ہے، آواز ہماری کیا ہوگی؟ را، را. اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک اس کے پر ہونے اور موٹا را ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں را. تو ساؤنڈ جو ہے ہماری موٹی سی ہے، را. اور اگر ہم اس کے نیچے کسرہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ری. تو یہ موٹے حروف میں آتا ہے، لیکن کیا ہے، اس کی دو صورتیں آتی ہیں اور تیسری صورت نہیں آتی. اگر فتحہ اور دمہ ہو اس کے اوپر، وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی چارٹ پہ دیکھیں گے لکھتے وقت اپنے بورڈ پہ کہ کس طرح، اور اس کے ساتھ مثالیں بھی دیکھیں گے. تو یہ اس کی ادائیگی کے لیے مخرج کہاں سے ہے؟ اس جگہ سے کہ کنارے دونوں زبان کے اوپر والی دانت جو ہیں ان کے اندر مسوڑوں کی جڑ میں جا کے تو وہاں لگتے ہیں. اور وہ کیونکہ جگہ جو ہے سخت و باہر سے ٹکراتی ہے، اور اوپر کے دانتوں کے بالکل پیچھے وہ جگہ ہے. آواز میں تھوڑی سی تھر تھراہٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے درمیان زبان کی نوک اور تالو کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ باقی رہ جاتی ہے جہاں سے آواز اور ہوا گزرتی ہے. اسی لیے اس میں تکرار بھی ہے، تھوڑی سی تھر تھراہٹ بھی ہے. اس کو بھی دیکھتے ہیں. اگلا حرف ہمارا کون سا ہے؟ یہ والا زا. بالکل دیکھنے میں ایک سا ہی ہے، لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو اور اس کی شکل دیکھیں کہ اس کی جو تصویر ہے اس میں دانت جو ہیں دونوں ملے ہوئے ہیں. تو اس کے مخرج سے پہلے ہم اس کی ادائیگی دیکھیں، لکھنا بھی دیکھیں. لکھیں گے ہم دونوں کو ہی. اپنے بورڈ پہ جاتے ہیں. لکھنے کا کچھ مشکل نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، اس کو ذرا سا ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اگر فینسی کرنا ہو تو ایسے بھی. تین صورتوں میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا مختلف جگہوں پہ، جو آپ کو آسان لگے. اگر سب سے آسان اس طرح ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر ہم دو لکھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک کو ہم را، دوسرے کو ہم زا، کیونکہ لکھنے کی ایک ہی صورت ہے، صرف ایک ہے نقطے کا فرق ہے. تو یہ تو ہو گیا ہمارے لکھنے میں. لکھنا تو بہت آسان. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں کیسے ہیں را کی. کہ ایک اس کی آواز جو ہے، مخرج جو ہے اس کا جو ہے، جو اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے آواز جو ہے ہماری موٹی ہے، پر ہے، اور وہ تین صورتوں میں ہے. اگر اس کے اوپر فتح ہے یا اس کے اوپر دمہ ہے. اس کو ہم زبر بھی کہتے ہیں، اس کو پیش بھی کہتے ہیں. تو کیا ہوگا اگر ہم اس کے ساتھ لگا کے دیکھیں، یا اس سے پہلا حرف جو ہے اس کے اوپر اگر فتح یا دمہ ہے تب بھی ساؤنڈ جو آواز جو ہے وہ موٹی ہوگی. لیکن اگر اس کے نیچے جو ہے کسرہ یا زیر ہے، پھر آواز جو ہے ری کی ہوگی، کہ موٹی نہیں ہے. اس لیے اس کو موٹے الفاظ میں شامل کرنے کے باوجود اس کی دو صورتیں
ज़बर या फतहा, दम्मा या पेश की सूरत में इसको हम पढ़ते हैं मोटा, वरना कसरा या ज़ेर की सूरत में बारीक पढ़ते हैं। अब इसको हम देखते हैं रॉ, रू, और, उर, लेकिन ये री। इसके हम जो है इसके साथ क्या है, शद्दा वाला लफ्ज़ भी आता है कई दफ़ा, तो उसके साथ और ज़्यादा जो है इसमें थरथराहट भी है। वैसे इसमें तकरार है लेकिन बहुत ज़्यादा तकरार नहीं करनी। लेकिन अगर आगे हरफ के फतह के साथ या दम्मा के साथ शद्दा वाला तशदीद वाला हरफ आए, उसको भी देख लेते हैं। अब एक सूरत तो ये थी कि हमारा इसके ऊपर फतह आ गई। आगे हम आसान सा लफ्ज़ लेते हैं, तो हम कहते हैं रब, रब। इसमें देखें मोटा भी है, पुर है बिल्कुल। और अगर इसी के साथ हम दूसरा देखें कि अगर शद्दा वाला आए तो हम कह कहेंगे रब्बा, रब्बा। तो थरथराहट भी है थोड़ी सी, और इसको हम इस तरीके पे पढ़ेंगे तब भी पूरी सूरत में है। फिर अगला एक हरफ देखते हैं, अगला साकिन है लेकिन फतह है, रहमा, रहमा। तो ये कौन सा हो गया, ये भी मोटा है हरफ। अब अगर दम्मा के साथ देखें, रुबामा, रुबामा, तो थोड़ा सा इसका में भी आता है, जो है हमारा पुर आता है। आगे हम एक और लफ्ज़ लेते हैं, इसमें दोनों आगे क्या कहेंगे, रॉ ज़ा क़ा, रॉ ज़ा क़ा। ज़ा तो बिल्कुल आसान सा है, इसलिए उसको भी हमने इसी में देख लिया। अगर हम इसको कसरा के साथ देखें, अब क्या बन गया, रिज कौन, रा के ज़ेर आ गई। एक और हरफ भी हम कसरा के साथ ले सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं जी। अगर फतह के साथ लें तो रजुलुन, एक आदमी। और अगर हम इसकी जमा देखें तो कसरा लगती है तो ज़ेर लगेगी, तो रिजालुन, रिजालुन। तो इसका मतलब है कसरा के साथ री की आवाज़ है और फतह के साथ इसके ऊपर या दम्मा के साथ, और अगर इससे पहले हरफ के साथ फतह और इस पे साकिन हो और इस पे भी इसी तरह हो, तो हम क्या आवाज़ जो है इसको बल्कि अलहदा लिख लेते हैं जी। तो क्या होगी, और बहुत आसान तरीके से सीखना जो है, जो हम फ़न और आसान तरीका कहते हैं कि देखेंगे हम हरूफ को, तो वो क्या है, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जो हम ज़्यादातर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई चीज़ कुक ना हो, पकी हुई ना हो, तो हम कहते हैं क्या है, ये कच्ची है। इंग्लिश में हम इसको कच्चा या कच्ची हम कहते हैं उर्दू में कि, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉ। तो ये सबको हमें आता है रॉ। तो इसमें हमारी ज़ुबान के दोनों किनारे पुष्ट के साथ ऊपर लगते हैं, ऊपर के दांतों के मसूड़ों की जड़ सख्त हिस्से में, तो हम क्या कहते हैं, रॉ। तो ये बहुत खूबसूरत सा आसान तरीका है रॉ को फतह और दम्मा के साथ मोटा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर जो है कसरा के साथ है, फिर उसको री की आवाज़ के साथ आप पढ़ेंगे और वो आसान हो जाएगा आपके लिए। रिज कौन, रज़क़ा, रहमा, रब्बा, रब, रब्बना। तो ये तो हो गया हमारा आज ये वाला इस हरफ की। अब ज़ा को भी ज़रा देख लें, उसमें क्या